حسام الحرمین کیوں لکھی گئی؟ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ ہندوستان میں جب انگریزوں سے لڑائی چل رہی تھی، خاص طور سے 1857 میں شاملی میں جو بہت زبردست معرکہ آرائی ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اب ان لوگوں نے اپنا لاہ عمل بدل دیا کہ یہاں کے لوگوں کو اسلامی تہذیب پہ باقی رکھنا ہے اور آزادی کی لڑائی بھی باقی رکھنا ہے۔ 1857 کے بعد سے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس مدرسے میں مفتی محمود الحسن صاحب استاد تھے، اور ریشمی رومال کی تحریک جو چلائی تھی وہ مفتی محمود الحسن صاحب بھی چلائی تھی۔ عبید اللہ سندھی یہ ترکی گئے اور لوگوں سے مدد کی معاملہ کیا۔ آخری ایام میں اس تحریک کا راز فاش ہو گیا، لہذا وہ تحریک ناکام ہو گئی، اور وہیں دیوبند سے مسلمان میں اسلام باقی رہے، دین باقی رہے، اس کے لیے پڑھائی شروع کی، اور انہی دیوبند سے آزادی کی تحریکیں شروع کی گئی، اور آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ رامپور ریاست کے انگریزوں کو پتہ چلا کہ حسین احمد مدنی وہ جا کے گاؤں میں جا کے اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، تو رامپور ریاست پیسہ دیتے تھے دارالعلوم دیوبند کو، تو انگریزوں کو کہنے پر رامپور ریاست نے خط لکھا، اگر تم حسین احمد مدنی کو نہیں روکو گے تو تمہارا پیسہ بند کر دیا جائے گا۔ چونکہ اس وقت کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، قاری طیب صاحب نے حکیمانہ جواب دیا کہ اگر میں ان کو نکال دیتا ہوں تو ہفتے بھر انگریزوں کے خلاف تحریک چلائیں گے، لہذا ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے جمعرات کو، تو جمعرات کو چلاتے ہیں۔ تو یہ جواب سمجھ میں آ گیا۔ جب مولانا حسین مدنی کو پتہ لگا یہ خط آیا ہے، تو انہوں نے قاری طیب صاحب سے کہا لکھو کہ رامپور ریاست نے جتنا پیسہ دیا ہے وہ پیسہ کا حساب دیتے ہیں، سب پیسہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ لہذا انگریز تو یہاں پر حکومت کرنے لگے تھے، لیکن مسلمانوں کی حریت سے بہت زیادہ پریشان تھے، وہ سکون سے حکومت نہیں کر پا رہے تھے۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی کوئی صورت پیدا ہو کرنے کی، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی کے پاس گئے، ان کو بلایا اور بہت سا پیسہ دینے کا وعدہ کیا۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ لوگ بڑے قوی ہیں، ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، لہذا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حکمت سے جواب دے کے ٹل گئے۔ پھر وہ لوگ احمد رضا خان پر ہاتھ ڈالے، اور احمد رضا خان نے ان کا ساتھ دیا۔ احمد رضا خان نے پہلا فتویٰ دیا، چونکہ 1857 کے بعد جب یہاں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہاں سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے طرح طرح کی چالیں کی۔ تو انگریزوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو بھی قرآن جتنے پیسے میں مل جائے اس کو خرید دو اور نسخے کو جلا دو یا دفن کر دو، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہاں سے اسلام کی تعلیمات ختم ہو جائے، تب ہمارے خلاف حریت پسندی بند ہو جائے گی۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 2 عالم کو بلایا، 2 حافظ کو، تو قرآن لے کے بیٹھے، حافظ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے غلط لقمہ دیا، یہ نہیں یہ لکھا ہے، تو حافظ لوگوں نے کہا اگر اس میں لکھا تو غلط چھپ گیا، یہ نہیں یہ ہے۔ تو انگریزوں کو جو مشورہ دینے والے تھے انہوں نے کہا قرآن کو تو تلف کر دو گے، لیکن یہ جو لاکھوں کے سینوں میں حفظ یاد ہے اس کو کیا تلف کرو گے؟ تو یہ بات پھر انہوں نے کینسل کر دیا، ٹھیک ہے اس بات کو اب ختم کر دی جاتی، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ پھر انگریزوں نے انگلینڈ سے بہت سارے پادری بلائے، بہت قابل پادری بلائے، اسلام کے خلاف انہوں نے پرچار شروع کیا تاکہ اسلام یہاں سے لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے، طرح طرح کی شبہات بیان کرنے لگے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ان پادریوں کو مقابلہ کیا، مناظرہ کیا اور سب کو بھگا دیا۔ اب انگریزوں کو یہ معلوم ہوا کہ جو 4-5 عالم ہیں، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور رشید احمد صاحب گنگوہی، تو یہ رشید احمد صاحب گنگوہی یہ لوگ بڑے جنگ آزادی میں بہت آگے تھے، ان کے خلاف کوئی معاملہ چلایا جائے۔ شاملی میں 1857 کا جو غدر تھا اس میں مین کمانڈر قاسم نانوتوی تھے اور رشید احمد صاحب گنگوہی تھے، تو اس کے مین ملزم یہ لوگ بلائے گئے۔ تو انگریزوں کو تھا کہ یہ لوگ حریت پسندی میں بہت آگے ہیں، لہذا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دبایا جائے، اسلام کے خلاف، ان کو اسلام کے خلاف بتایا جائے۔ تو میں نے بتایا کہ پہلے شبلی نعمانی کو انہوں نے سواد کیا، نہیں آئے تو احمد رضا صاحب آئے۔ تو احمد رضا صاحب کے ذریعے پہلے ایک فتویٰ صادر کرایا۔ فتویٰ کیا صادر کرایا کہ جتنے جنگ آزادی کی سورما تھے سب کافر ہیں، علامہ حالی کافر، مولانا رومی کافر، علامہ اقبال کافر، محمد علی جناح کافر، رشید احمد گنگوہی کافر، اسماعیل دہلوی کافر، اور اس طریقے سے جتنے بھی جنگ آزادی کی سورما تھے ایکسپٹ حاجی امداد اللہ کے علاوہ سب پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور جو مجاہدین آزادی نہیں تھے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ لیکن اچھا یاد رکھیے کہ احمد رضا خان صاحب جنگ آزادی نہیں ہیں، مجاہدین آزادی نہیں ہیں، تو ان کے چونکہ ان لوگوں کے مقابلے میں احمد رضا صاحب کی بات نہیں چلتی تھی۔ احمد رضا صاحب نے ایک دوسرا فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اسلام کو ختم کرنے کی تحریک چل رہے ہیں، قرآن کے نسخے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے پادریوں کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے، لہذا سب لوگ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لو اور انگریزوں کو مار بھگاؤ۔ تو اس کے برخلاف چونکہ احمد رضا صاحب ان کا ساتھ دے رہے تھے، ایسا مورخین بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی حکومت دارالاسلام ہے، میں اس کی فوٹو کاپی بھیج دے رہا ہوں، اور انگریزوں کی حکومت دارالاسلام ہے، ان کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے۔ اور جتنے مجاہدین آزادی تھے سب پر احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ لگا دیا، انگریزوں کے حق مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف پیدا کرو تاکہ ہمارے خلاف جو زبردست یہ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ مقابلہ ذرا سا رک جائے۔ تو چونکہ احمد رضا خان صاحب کا مقام ان کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک بالکل کچھ نہیں تھا، لہذا احمد رضا کے فتوے کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو اپنے آقا کے کہنے پر ایسا لوگ بتاتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے گئے۔ اب بتائیے جو حج کرنے جاتا ہے وہ حج کر کے واپس آتا ہے کہ فتویٰ لیتا ہے؟ تو انہوں نے اردو میں فتویٰ لکھا، اور اردو میں فتویٰ میں یہ لکھا کہ ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں کو شدھی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی بات حرمین شریفین کی علماء سے کہا، اگر آپ لوگ ان کے خلاف فتویٰ لگا دیتے ہیں، چونکہ آپ حرمین شریفین کی علماء ہیں، آپ لوگ اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں، تو وہاں کے مسلمان شدھی کرن سے بچ جائے گا۔ چونکہ عرب کے لوگ عربی جانتے تھے، اردو کم جانتے تھے، اور عبارتوں کے کاٹ کاٹ کے فتویٰ لیا۔ آپ جانتے ہیں جیسا استفتاء لکھا جائے گا مفتی ویسا ہی فتویٰ دے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے، کوئی حضور کا علم شیطان کے علم سے کم مانے، اس قسم کے انہوں نے کاٹ کاٹ کے عبارتوں کو فتویٰ لیا، تو ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ ایسا آدمی کافر ہے۔ جب وہاں کے شریف مدینہ کو پتہ چلا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان سے ایک آدمی آیا ہے جو وہاں کے مسلمانوں کی علماء ہیں، ان کے خلاف فتویٰ لینا چاہتے ہیں یا لے رہے ہیں۔ تو شریف مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ڈھونڈوانا شروع کیا۔ احمد رضا خان صاحب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب ہماری پول کھل گئی ہے، لہذا وہ شریف مکہ گرفتار کر سکتا ہے، لہذا عین کین کر کے کسی صورت سے ہندوستان بھاگ گئے اور حسام الحرمین کے نام سے ایک کتاب چھپوائی، یعنی وہاں کے علماء کو دھوکہ دے کے فتویٰ لیا گیا اور بھاگ گئے یہاں پر۔ کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال یا کتنے سال مسجد نبوی میں حدیث کی درس دیا ہے،
یہ پہلے عجمی ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا ہے، یہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے رابطہ قائم کیا، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مدینہ میں درس دینے کی وجہ سے ساری علماء ان کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اکابر ہیں، یہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کی کتابوں کی اوریجنل شکل پیش کی اور بتایا یہ عبارتیں یہ ہیں، کاٹ چھانٹ کے یہ کیا گیا ہے۔ تو وہاں کی علماء بہت سخت ناراض ہوئے۔ اس کے بعد اس فتوے کو کالعدم کرا دیا۔ المحمد علی المفند نام کی ایک کتاب لکھی گئی جس میں یہ سارے ان کی عقائد لکھے گئے، اور جو حسام الحرمین کا فتویٰ تھا اس فتوے کو کالعدم قرار دے دیا گیا، چونکہ یہ اپنے آقا کے کہنے پر وہاں سے حرمین شریف سے فتویٰ لینے گئے تھے۔ احمد رضا کے فتوے پر یہاں کی عوام کچھ ہی توجہ دیتی تھی۔ جب حرمین شریفین کے علماء کا فتویٰ آ جائے گا تو یہاں کی عوام توجہ دے گی، اور ان کے ساتھ نہیں دے گی۔ جو علماء حریت کا کام کرتے ہیں، انگریزوں سے لڑائی کا کام کرتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے گی، انگریزوں کے خلاف لڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب احمد رضا خان صاحب وہاں سے بھاگ گئے، اس کے بعد سے حج کرنے نہیں گئے، اور ممکن تھا، وہاں فیصلہ تھا اگر یہ حج کرنے آئیں گے تو چونکہ دھوکہ دیا ہے ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ تو چونکہ احمد رضا خان صاحب حج کرنے نہیں جا سکتے تھے، اس کے بعد ان کے لڑکا عبد المصطفیٰ صاحب نے یا ان کے ساتھ کچھ علماء نے مل کے ایک فتویٰ صادر کیا کہ اب حج کی، چونکہ احمد رضا خان صاحب ہم حج نہیں جا سکتے، حج کے حج التوا کر دیا گیا ہے، حج میں تاخیر کر سکتے ہو، اب حج نہ کرنے نہ جاؤ۔ یاد رکھو اللہ نے 5 فرائض کیے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں سے کمی کرنے کی پرمیشن کس کو ہے؟ تنویر الحجہ صفحہ نمبر 25 پر میں فتویٰ بھیج دیتا ہوں۔ عبد المصطفیٰ صاحب نے فتویٰ جاری کیا ہے اب حج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا جب عبد المصطفیٰ کے ذریعے تمہیں حج کی التوا کی اجازت دے دی تھی تو حج کرنے کیوں گئے؟ ایک بات تو آپ جانو، اللہ کا حکم نبیوں پر بذریعہ وحی آتا تھا، اب آخر میں کوئی وحی نبی آنے والا نہیں ہے تو عبد المصطفیٰ کو یہ حکم کیسے ملا؟ اگر عبد المصطفیٰ کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ظاہر ہے انڈائریکٹ میں عبد المصطفیٰ اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوا حضور کو خاتم النبیین ہونے سے انکار کر دیا۔ تو جو خاتم النبیین ہونے سے انکار کر دے وہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، آپ خود سوچو۔ اور دوسری بات جو کہے کہ نماز میں التوا ہے، نماز نہ پڑھنا چاہیے، روزہ میں التوا ہے، روزہ جو ہے شدت دھوپ میں نہ رہنا چاہیے، اس قسم، اور اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس قسم کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں اصل جو کہنا چاہتا تھا، حسام الحرمین کیوں لکھی گئی اور حسام الحرمین کے لکھنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ چونکہ ان کے فتویٰ کا اثر یہاں پر نہیں ہو رہا تھا، لہذا ان کے آقاؤں نے کہا کہ تم جاؤ حرمین شریفین سے فتویٰ لے کے آؤ، ان کے فتوے کا اثر ہوگا۔ چونکہ احمد رضا صاحب یہاں کہہ چکے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت دارالاسلام ہے، انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے۔ باقی علماء نے کہا کہ اسلام کو ختم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف لڑنا اب جہاد ہے۔ تو یہ انگریزوں کے کہنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرمین شریفین گئے، حج کرنے کے بجائے اپنا 3-5 کرتے رہے اور دھوکہ دے کے فتویٰ لے کے چلے آئے۔ اس کے بعد دوبارہ نہیں گئے کہ ہمارا دھوکہ دھوڑی پکڑی گئی ہے، اب کہیں ہم کو سزا نہ ہو جائے، اور اس فتوے کے خلاف پھر حرمین کے علماء نے اس فتوے کو کالعدم قرار دیا، اور مزید یہ کہا کہ جب احمد رضا خان صاحب کو اب حج کرنے نہیں جائیں گے تو ان کے لڑکے نے 50 جید علماء نے حج کے التوا کا خبر دے دی۔ اللہ نے عبد المصطفیٰ کے ذریعے حج کو التوا کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے معاملہ حرمین سے حسام الحرمین کے لکھنے کا معاملہ، وہ سازشاً بھیج کے لکھائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کیا جائے اور انگریزوں کے خلاف جو حریت پسندی چلتی ہے وہ ختم ہو جائے، یہ اور اس لیے انگریزوں کو حکومت کو دارالاسلام کہا گیا۔ تو یہ چند باتیں میں آپ کو عرض کر دے رہا ہوں کہ حسام الحرمین کے پیچھے لکھنے کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، اس کے کرونالوجی کیا تھی، یہ آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ دھوکے میں نہ رہیں۔ فقط والسلام۔